حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور محدث گزرے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بخاری شریف کے لکھنے والے ہیں وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا، بیت اللہ کے سامنے آیا، میں نے طواف کیا، بڑا ہجوم تھا، کم سے کم 6 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے وہاں مجھے اونگ آ گئی، جب میں نے طواف مکمل کیا تو میں بیٹھ گیا، مجھے تھوڑی سی اونگ آئی، میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے دیکھے اترے آسمان سے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھائی دو حال، اللہ پاک نے حاجیوں کے حج قبول کیے کہ نہیں؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہے۔ اللہ، تو کہنے لگا کہ کتنے حاجی یہاں جمع ہیں؟ تو دوسرا فرشتہ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہاں کم سے کم 6 لاکھ حاجی موجود ہیں، لیکن کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر چلانا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں، کیوں؟ تو تھوڑی دیر بعد پھر اعلان ہوا، فرشتے نے کہا کہ اللہ پاک نے ایک بزرگ رہتا ہے دمشق کے اندر جن کا نام ہے علی بن الموافق، وہ جوتے سلنے کا کام کرتا ہے، اللہ پاک نے اس بزرگ کے صدقے میں تمام حاجیوں کے حج قبول فرما دی اور اس کو گھر بیٹھے ایک حج مقبول کا ثواب بھی عطا کر دیا۔ تو آپ فرماتے جیسے میں بیدار ہوا، مجھے شوق جاگا کہ میں اس شخص سے جا کے وہاں گھر ملوں، وہ گھر بیٹھے ان کے صدقے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج بھی قبول کیے اور ان کو بھی حج کا ثواب عطا فرمایا۔ بات کیا ہے، عمل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں روانہ ہو گیا دمشق کی طرف، کیونکہ بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، وہ پوچھتے پوچھتے ان کا گھر ملا بزرگ کا، آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے، اس بزرگ سے جا کے ملاقات کی مختصر، تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر بیٹھے بیٹھے 6 لاکھ حاجیوں کا ثواب اور اللہ پاک نے آپ کے صدقے میں ان کو بھی حج کا درجہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو غریب سادہ سا بندہ، جوتوں کا کام کرنے والا، مجھے کیا پتا؟ اس نے کہا نہیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کر کے آپ بتا دیں۔ تو آپ نے چیخ لگائی، رونا شروع ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا یار تقریباً 40 سال سے میں جمع پوچھی کٹھی کر رہا ہوں، پیسے جوتوں کا کام کرتا ہوں، روزانہ اکٹھا کرتا ہوں حج کے لیے، میں نے 30 سال کم سے کم 40 سال ہو گئے، جو بھی میں نے اکٹھا کیا 300 درہم بنے۔ پھر اگلی صبح میں جانا تھا کعبۃ اللہ شریف، رات ہوئی، میری جو زوجہ ہے وہ حاملہ تھی۔ نوجوانوں بڑے غور سے سنیں، وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ میری زوجہ حاملہ تھی، انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے گوشت کھانا ہے۔ تو ظاہر بات ہے میں نے پیسے جو سارے اکٹھے کر دی وہ تو حج کے لیے تھے، اب پڑوس سے میں گوشت لینے کے لیے گیا، کیونکہ میرے پڑوس میں گوشت پک رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی کہ چلو میں یہاں اپنی بیوی کی فرمائش پوری کر لوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں علی بن الموافق، وہ گھر سے اٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، تھوڑی سی مجھے بھی دے دیں تاکہ میری بیوی راضی ہو جائے۔ تو وہ رونے لگی، وہ گھر والا رونے لگا، کہنے لگا بھائی ہفتہ ہو گیا ہے پورا، میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، تو اب نا میرے بچے مرنے والے تھے لیکن میں نے مرنے سے بچایا، شہر کی سائڈ میں کوئی مردار جانور پڑا تھا گدھا، میں نے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے اب بچوں کو کھلانے والا ہوں، کیونکہ وہ مریں تو نہیں، بچ جائیں، تو اس لیے میں آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے، میرے لیے حلال ہے۔ تو بس یہی سننا تھا، اس بزرگ نے جا کے گھر گئے، جو بھی جمع پونجی تھی ساری اٹھا کے اس فقیر کو دے دی، غریب کو دے دی کہ بھئی تیرا بھلا ہو، تو حرام نہ کھا، یہ لے لے پیسے، میرا اللہ جانے میرا حج جانے۔ تو اس کے صدقے میں رب تعالیٰ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج بھی قبول فرمائے اور ان کو گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ یار اپنے پڑوس میں دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا،
کوئی یتیم بچہ بھوکا تو نہیں سویا ہوا. یہ سارے عمل بعد میں ہیں، پہلے یہ مخلوق کی خدمت ہے، پہلے بھوکوں کو کھانا کھلائیں، تبھی تو اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا. میرے پیارے بھائیوں خیال کیا کریں.